على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کا ایک حصہ آج ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. کل اسی آیت کے ابتدائی حصے پہ ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں، جس میں اللہ جل شانہ نے اگر کسی کا والد یا والدہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو کس انداز سے میراث ملے گی، اس کی وراثت کس انداز سے تقسیم ہوگی، اس کا تذکرہ پچھلے حصے میں ہو چکا ہے. آج کی جو آیہ بینہ کے حصے کی تلاوت میں نے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حصے میں اللہ جل شانہ نے والدین کے لیے وراثت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے والدین میں سے دونوں حیات ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اسے میراث میں سے کس قدر حصہ ملے گا یا کس انداز سے اسے میراث دی جائے گی، تو اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکہ میں سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والے کی اپنی کوئی اولاد ہو. جب مرنے والے کی اپنی کوئی اولاد ہے تو اولاد کو تو دستور کے مطابق وہ تو اسبہ بن جائیں گے، لیکن جو مرنے والے کے والدین ہیں اگر وہ دونوں زندہ ہیں تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے چھٹا حصہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ چھٹا حصہ دے کے دونوں میں تقسیم کیا جائے، نہیں، باپ کے لیے علیحدہ سے 1/6 ہوگا اور ماں کے لیے علیحدہ سے 1/6 ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، لیکن اگر شرط لگائی مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. دوسری صورت آگے بیان کی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور اگر مرنے والے کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے، اس کا بیٹا پوتا وغیرہ موجود نہیں ہے اور اس کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے والدین ہی وارث بنتے ہیں تو اس صورت میں پھر فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہوگا، یعنی ماں کے لیے پھر 1/3 ہوگا. اب جو باقی مال بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا، وہ اسبہ کے طور پر ہوگا.
تو اگر کوئی شخص فوت ہوا اس انداز سے کہ اس کی اپنی جائیداد تو ہے لیکن اس کے ورثاء میں اس کی اولاد نہیں ہے، والدین میں سے دونوں ہیں یا کوئی ایک ہے، اگر دونوں ہیں تو ایسی صورت میں ماں کے لیے 1/3 ہوگا اور باقی جو مال بچے گا وہ باپ کو اسبہ کے طور پر مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی کوئی 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائیوں میں سے موجود ہو، وہ بہن بھائی چاہے کسی بھی درجے کے ہوں، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں یا سوتیلے بہن بھائی ہوں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بہن بھائی ہوں یا صرف ماں کی طرف سے ہوں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، 2 بہن بھائی یا اس سے زائد موجود ہوں، تو ایسی صورت میں ماں کو پھر وہی چھٹا حصہ ملے گا، وہ جو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے تیسرا حصہ مقرر کیا گیا۔ اگر اس کے بہن بھائی موجود ہوئے میت کے تو وہ ماں کے لیے حجب کا سبب بنیں گے اور ماں کا حصہ 1/3 سے کم کر کے 1/6 کر دیں گے۔ پھر یہاں پہ ایک شرط بھی لگائی آگے، ارشاد فرمایا من بعد وصیت یوصین بہا او دین۔ یہ جو ساری وراثت کے پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں کہ بیٹوں کو میراث کیسے ملے گی، والدین کو میراث کیسے ملے گی، یہ سارے کے سارے معاملات فرمایا من بعد وصیت بہا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، مرنے والے کی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا پھر اس کے اندر یہ ساری حصے داری اور یہ معاملات ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اس کی تجہیز و تکفین دستور کے مطابق کی جائے گی، دوسرے نمبر پر اس کے مال میں سے اگر اس پر قرض ہے تو اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اب قرض کی ادائیگی کے اندر اگرچہ سارا مال میت کا جاتا ہے تو چلا جائے، قرض پہلے ادا کریں گے اور ورثاء کو حصے بعد میں دیے جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ قرض دار موجود ہیں اور ورثاء اپنے حصے بانٹ کے بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب بندہ فوت ہوا تو اس کے مال کے ساتھ جو وراثت والا معاملہ ہونا ہے وہ جا کے تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی اس کے ترکہ میں سے، پھر اس کے ترکہ میں سے جتنا اس کے ذمہ قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اگر بیوی کا حق مہر اس کے ذمہ ہے تو بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اب اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے تو اس کا جو باقی مال بچا ہے قرض دینے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، اس باقی مال میں سے 1/3 مال تک اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اب جب یہ تینوں کام ہو گئے، اب اگر مال باقی بچا ہے تو اس میں پھر وراثت تقسیم ہوگی، اس کے اندر پھر یہ سارے حصے ہوں گے کہ باپ فوت ہو گیا، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہوگا، اور اگر کوئی شخص فوت ہوا اس کی اپنی اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، تو پھر اولاد کو تو اسبہ کے طور پر مل جائے گا اور والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 مل جائے گا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، مرنے والے کی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ والد کے لیے بھی میراث کا تذکرہ ہوا اور والدہ کے لیے بھی میراث کا تذکرہ ہوا۔ فقہاء کرام نے عام طور پر جو میراث کی تقسیم کے اندر حصے بنائے ہیں تو والد کے لیے 3 طرح کے حصے بنائے ہیں یا 3 حالتیں والد کے لیے بنائی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی اپنی اولاد ہے اور اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، یا پوتے بھی ہیں اور پوتیاں بھی ہیں، یعنی اس کی کوئی مذکر اولاد ہو، بیٹیاں اگرچہ نہ ہوں، اس کی مذکر اولاد میں سے چاہے ایک فرد ہی موجود ہو تو ایسی صورت میں باپ کو 1/6 ملے گا، کل مال کا 1/6 باپ کو ملے گا اور باقی پھر اگر اس کے بیٹے بیٹیاں یا پوتے پوتیاں ہیں تو ان میں تقسیم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ مرنے والے کی اولاد میں کوئی مذکر اولاد نہیں ہے، اس کا بیٹا یا پوتا موجود نہیں ہے، اس کی اولاد ہے لیکن مؤنث ہے، بیٹیاں ہیں، ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، تو ایسی صورت میں باپ کو ایک تو فرضی حصہ کے طور پر 1/6 بھی ملے گا، بیٹیوں کو ان کے فرضی حصہ کے مطابق اگر ایک ہے تو 1/2، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو پھر 2/3 کے حساب سے انہیں مل جائے گا۔ اب اگر مال باقی بچ جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ والد کو ہی مل جائے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ اسبہ بھی بنے گا اس وقت کہ جب مرنے والے کی اپنی اولاد میں صرف مؤنث اولاد ہے، بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہیں، کوئی بیٹا یا پوتا نہیں ہے، تو اس کا والد موجود ہے، تو والد کو پہلے تو فرضی حصہ کے طور پر 1/6 مل جائے گا، اب باقی جو دیگر فرضی حصے والے شامل ہوئے ہیں انہیں دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ بھی سارا کا سارا مرنے والے کے والد کو اسبہ کے طور پہ مل جائے گا۔ تیسری صورت یہ بیان کی کہ مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، نہ کوئی پوتا پوتی ہے، اور نہ ہی اس سے نیچے اس کی اولاد میں سے کوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ دونوں وارث ہیں تو ماں کا تو علیحدہ سے پھر 1/3 ہو جائے گا، باپ کو ایسی صورت میں اسبہ کے طور پر حصہ ملے گا، اسے فرضی حصہ کے طور پر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی دیگر فرضی حصے والے شامل ہوئے ہیں تو ان کا فرضی حصہ پہلے دے دیا جائے گا، اب باقی جتنا بھی مال بچے گا وہ سارے کا سارا باپ کے لیے ہوگا۔ تو باپ کی 3 حالتیں ہوگی، ایک حالت میں اسے 1/6 ملے گا کہ جب مرنے والے کی کوئی مذکر اولاد موجود ہو، دوسری حالت میں 1/6 بھی ملے گا اور اسبہ کے طور پر بھی ملے گا جب مرنے والے کی کوئی مؤنث اولاد ہو، مذکر اولاد نہ ہو، اور تیسری صورت میں باپ کو فرضی حصہ کے طور پر نہیں بلکہ اسبہ کے طور پر ملے گا کہ جب مرنے والے کی بالکل اولاد ہی نہ ہو تو پھر جو بھی مال ہے اگر کوئی دیگر فرضی حصے والا شامل ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا فرضی حصہ دیں گے، باقی جتنا بھی مال بچے گا وہ سارے کا سارا باپ کے لیے ہو جائے گا۔ ایسے ہی ماں کی یہاں پہ کچھ صورتیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر مرنے والے کی ماں موجود ہے تو اس کے لیے بھی تقریباً ایسی ہی کنڈیشن ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں اولاد موجود ہے یا بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا۔ مرنے والے کی کوئی اپنی اولاد موجود ہو، بیٹے بیٹیاں موجود ہوں، پوتے پوتیاں موجود ہوں، یا صرف بیٹیاں ہوں یا صرف پوتیاں ہوں، یا بیٹے بیٹیوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے لیکن مرنے والے کی کوئی بہنیں موجود ہیں، بہنیں یا بھائی 2 یا 2 سے زائد مقدار میں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/6 ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور اس سے نیچے اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، اور اس مرنے والے کے بہن بھائیوں میں سے بھی 2 افراد موجود نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا، کل مال کا 1/3 ماں کو ملے گا۔ اس میں پھر 2 کنڈیشنیں بن جاتی ہیں۔ ایک صورت میں یہ ہے کہ کل مال کا 1/3 ماں کو ملے گا، ایک صورت میں یہ ہے کہ کوئی اور فرضی حصے والا شامل ہوا تو اسے دینے کے بعد پھر ماں کو 1/3 ملے گا۔ اور فرضی حصہ سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت فوت ہوئی، اس کے ورثاء میں اس کا شوہر موجود ہے اور اس کی ماں موجود ہے، اس کی اپنی اولاد نہیں ہے اور اس کے 2 بہن بھائی بھی موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے شوہر کو حصہ دیا جائے گا، اب جو باقی مال بچے گا اس میں سے 1/3 ماں کو ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہوا، بیوی موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی پہلے بیوی کو اس کا حصہ فرضی کے طور پر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بال باقی بچا ہے، کیونکہ اولاد تو موجود نہیں ہے، بہن بھائی بھی موجود نہیں ہے، لہذا بقیہ مال میں سے ماں کو 1/3 ملے گا۔ لیکن اگر مرنے والا فوت ہوا، یعنی عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا خاوند پہلے سے ہی فوت ہو چکا ہے،
یا خاوند فوت ہوا ہے اور اس کی بیوی پہلے سے ہی فوت ہو چکی ہے، اس کے ورثاء میں بیوی یا خاوند موجود نہیں ہے، صرف ماں باپ موجود ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کل ترکہ کا 1/3 ماں کو مل جائے گا اور باقی جو مال بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔ یقیناً جب 1/3 ماں کو ملا ہے تو 2/3 باقی بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ اس انداز سے اللہ جل شانہ نے وراثت بیان کی۔ پھر آگے آخر میں ارشاد فرمایا آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے، یہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض اوقات اولاد ایسی ہوتی ہے کہ والدین کی عزت کو 4 چاند لگا دیتی ہے، بعض اوقات والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹے کی عزت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، بیٹوں کو والدین سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ بیٹوں کو باپ سے پیدا ہو رہا ہے اور کئی ایسی ہیں کہ باپ کو بیٹوں سے پیدا ہو رہا ہے، تو اسے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیے گئے حصے ہیں کہ باپ کو کتنا ملنا ہے، ماں کو کتنا ملنا ہے، بیٹوں کو کتنا ملنا ہے، ان کے بارے میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا جب وہ بڑے ہو جائیں